بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ منتہا حسن. منتہا السلام علیکم. ناظرین، آج کیونکہ عید کا مبارک دن ہے تو ہم نے سوچا کہ پروگرام کا جو ہے آغاز آج میں خود ہی کروں، اور آج منتہا سے بھی کچھ سوال پوچھتے ہیں. نہیں، تھوڑا سا بہت انہوں نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھتی رہی ہیں پچھلے ایک سال جب سے ڈیسائفر عبدالباسط شروع ہوا ہے، تو اب تھوڑا سا بنتا ہے. پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور پھر حج کی مبارک بھی سب کو ہو. ایک ایسا موقع ہوتا ہے نا، تمام مسلم دنیا ہم دیکھتے ہیں کس طرح یونٹی کے ساتھ حج کی جو بھی فرائض ہیں وہ سارے انجام دیتے ہیں، اور پھر قربانی بھی ہوتی ہے. بالکل. تو بڑا مزہ ہوتا ہے جی اس عید میں. تو بہرحال یہ ایک اچھا اوکیزن ہے کہ آج ہم کوئی سیاست کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ سیاست کی بات کرتے کرتے ہمارا بھی حلق جو ہے نا خشک ہو گیا ہے. تو حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہے آگے دنیا میں آگے پیچھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر روز ہم سیاست پہ بات کریں. تو آج چونکہ ویسے بھی عید کا دن ہے، تو پہلے تو تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کیسا آج دن گزرا آپ کا. صبح قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، کیا رواج ہے اس آپ کے گھر میں؟ obviously جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ تو عید کی نماز سے ہوتا ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، اور یہی سب جو چلا آتا ہے روایتی. اب مطلب میرا رول تو ایز اے فیمیل بڑا کلیئر ہے سب کے سامنے نا، کہ سارے نہیں دیکھیے میں بتاتا ہوں، اپنی فیملی کو دیکھنا، ٹائم دینا، گیسٹ کو دیکھنا، ٹھیک ہے، سب کو ریڈی کرنا، سب کو ریڈی تو کرنا. اٹس ویری ٹریڈیشنل ٹپیکل یہ جو ایک چلا آیا ہے. نہیں ٹپیکل، آپ اپنی عید بتائیں نا لوگوں کو عبدالباسط صاحب کی عید کے متعلق جاننا ہے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج وہ منتہا میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ منتہا اپنی عید کیسی مناتی ہیں. نہیں، on your behalf people used to ask lots of questions. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے عید کے منانے میں. دیکھیے بچپن میں جب تھے نا تو عید الفطر میں ہم لوگ اتنا خاص مزہ نہیں آتا تھا، ان دا سینس کہ عیدی تو ملتی تھی عید الفطر میں. اچھا، مجھے بچپن میں نا عید الفطر میں زیادہ مزہ آتا تھا کہ یہ تو میرے لیے ایک قسم کا ایموشنل ڈیمیج ہوتا تھا. یہ خواتین کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی. نہیں، ویسے یہ نا ایموشنل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو جانوروں کو دیکھ نہیں پاتے، خاص طور پہ جو لوگ ویجیٹیرین ہیں یا ویگن ہیں ان کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. یہ میں سمجھ سکتا ہوں، ہماری فیملی میں کچھ ایسی خواتین ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی نا جب ایک جانور آتا ہے آپ اس کو رکھتے ہیں کچھ دن نا، تو وہ بڑا اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے. آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ اس کو پالتی ہیں، وہ تو بچے ہی کرتے ہیں آگے پیچھے. اچھا، تو آپ کے خیال سے مرد حضرات یہ کام کرتے ہیں؟ ہاں، نہیں مرد حضرات نہیں کرتے، لیکن جو ہمارا عید کا ایک تھا نا زمانے میں، بڑی عید جب آتی تھی، بقر عید آپ اسے کہہ رہے ہیں، عید الاضحیٰ، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی. سچی بات ہے کہ اب بکرے آئیں گے، کچھ جانور آئیں گے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو ایک دن پہلے خرید لیتے تھے. وہ ہم اپنے والد صاحب پہ خاص طور پہ انسسٹ کرتے تھے. ہم پشاور میں رہتے تھے، تو پشاور چونکہ ہمارا شہر ہے، تو وہاں انسسٹ کرتے تھے کہ یہ کم از کم 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے تو ضرور ہونے چاہیے، تاکہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو موٹا تازہ کریں قربانی کے لیے. اور یہ قربانی کی اسینس بھی ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے بچپن میں شوق نا، کہ ان کو بازاروں میں لے کر گھومیں. پھر ہم جب خرید لیتے تھے جانور، پھر ان کو مہندی لگاتے تھے. تھوڑا شو آف بھی ہوتا ہے، شو آف بھی ہوتا تھا کہ کس کا بڑا ہے، کس کا چھوٹا ہے. تو وہ ایک بڑا اس میں ایک بڑا سکون ہی ملتا تھا کہ جی واہ واہ کیا ہمارا بکرا ہے زبردست. لیکن میں آپ بتاؤں پشاور میں بکروں کا رواج ذرا کم ہے، وہاں دمبے زیادہ چلتے ہیں. دمبے اور گو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہمارے خیبر پختونخوا، جی بالکل، ایز کمپیئر ٹو پنجاب میں بکرے زیادہ کھائے جاتے ہیں. تو پھر آپ جب پشاور سے ہٹے اور اسلام آباد آئے، وہ تو دور کی بات ہے نا. ابھی پہلے میں پشاور کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی. اچھا، پشاور میں تو ہم یہ سارے مہندیاں بھی لگاتے تھے ان کو، بلکہ وہ دوپٹے رنگ برنگ کی وہی پہناتے تھے، اور بازار میں لے کر اسکول سے آئے اور لے کر چلے گئے بازار میں، گھمایا، لوگوں کو دکھا، شو آف کیا کہ زبردست جانور ہیں ہمارے. اور پھر جس دن قربانی ہوتی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا، ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک انس سا پیدا ہو جاتا ہے ان جانوروں کے ساتھ. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ ہم بھائیوں میں بھی تھا کہ یہ تمہارا جانور ہے، یہ تمہارا ہے، تو وہ تقسیم ہو جاتے تھے اس کا سا خیال رکھتے ہوئے. صحیح. تو یہ پھر آبویسلی جو ہماری ٹریڈیشن ہیں پشاور میں، یہاں بھی ہیں پوری بلکہ مسلم دنیا میں ہی ہیں، کہ صبح کے وقت
نماز پڑھنے جاتے تھے ہم والد صاحب کے ساتھ اور باقی جتنے بھی ہمارے فیملی کے لوگ تھے، لیکن ناشتہ کیے بغیر ہم جاتے تھے، کیونکہ ہوتا تھا یہ کہ اس کو ہم مختصر سا روزہ کہتے تھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب جو ہم صبح افطاری کریں گے یا روزہ توڑیں گے تو وہ قربانی کے گوشت سے ہوگا۔ صحیح۔ تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ قصاب نے چھری پھیرنا یا حلال ذبح کرنا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا تھا کلیجی نکالنا دمبے کی یا بکرے کی، اور وہ اس کو پھر ہماری جو والدین مطلب والدہ صاحبہ یا جو بھی اور بھی خواتین گھر کی خواتین وہ اس کو، ہماری دادی کو اللہ تعالیٰ بخشے وہ بھی بہت زبردست کرتی تھی، تو وہ اس کو جلدی جلدی فرائی کرنا اور پھر اس سے روزہ افطار ہوتا تھا، عید الاضحیٰ کا روزہ اسے ہم کہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ٹریڈیشن تھی اس زمانے کی۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیچھے، آج کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں جس سال میں، بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب تو دیکھیں نا آن لائن قربانیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں تو قربانیوں کا آن لائن کوئی تصور نہیں تھا، لیکن قربانی کا جو مزہ اپنے ہاتھ سے کرنے کا آتا ہے نا، اس کا کیا مزہ ہے۔ کیونکہ میں تو ابھی بھی، بلکہ پچھلے سال تک بھی میں اپنے گھر میں ہی قربانی کرواتا رہا ہوں، اور اس سال بھی خود ہی میں چھری بھی پھیرتا ہوں، اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک فرض کے طور پہ ہے، آبویسلی ہمارے ہاں پھر ایک رواج یہ بھی پڑ گیا ہے کہ گوشت کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم صحیح انصاف نہیں کر پاتے، بالکل۔ حالانکہ چاہیے تو یہی کہ جس قدر زیادہ ہو آپ تقسیم کر دیں اپنے رشتہ داروں میں، غریب مفلس لوگوں میں، لیکن آج چونکہ فریزر بھی آ گئے، ہر کے گھر فریزرز بھی ہیں اپنا جو ہے، تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورے اگلے ایک سال کا بندوبست کر دیا جائے۔ یہ بھی کسی طور مناسب نہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ بھی یہی کام کرتی ہیں؟ نہیں، ہم لوگ تو بانٹ دیتے ہیں۔ سارا کے سارا تو نہیں بانٹتے ہوں گے نا؟ ہم لوگ بانٹ دیتے ہیں۔ نہیں، ایک حصہ تو آپ رکھ سکتی ہیں۔ ایک حصہ جو رکھنے والا ہوتا ہے وہ رکھ کے باقی سارا بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں، فریزر پھر بھی بھرے جاتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بھی ہے کہ بھئی تم ہمارے گھر بھیجواؤ، ایک رشتہ دار نے ہمارے گھر بھیجوایا، ہم نے اسی رشتہ دار کے اسے گھر بھیجوا دیا۔ یہ بھی پہلے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، اب اس سے بھی بہت کمی آ گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اب یہی کہتے ہیں کہ یا آپ اپنا رکھ لیں، ہم اپنے آپ کا رکھ لیا۔ اب کیا ہم ادھر سے بحریہ ٹاؤن جائیں یا بحریہ انکلیو جائیں یا DHA جائیں؟ ہاں، مطلب فاصلے بھی تو بہت ہو گئے نا۔ پہلے ہم دیکھیں پشاور شہر تھا، تو پشاور شہر میں قریب قریب تھے گھر، سائیکل پہ چلے گئے، ڈیلیور کر دیا رشتہ داروں کو۔ تو اب وہ مسائل بھی ہیں کہ آپ اتنے دور دور لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں، جو پاس ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں نا، مطلب وہی ہے نا کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دے دیں، رشتہ داروں کی بجائے یہ ہے کہ جی اگر قریب ہیں تو بالکل وائی ناٹ، لیکن اب یہ ہے کہ اگر فاصلہ بہت زیادہ ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ پہلے قریب قریب گھر ہوتے تھے اور سائیکل ہوتی تھی، اب اگر دور دور بھی ہیں تو اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ گاڑی ہیں لیکن پیٹرول مہنگا ہو گیا نا بہت، وہاں پہ تو صرف انرجی چاہیے تھی نا چلانے کے لیے، اس سے پیٹرول خرچ نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے تو تھوڑے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اب 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف ایک گھر جانے دیں، پھر ایک گھر ادھر ہے تو ایک شمال میں، تو ایک جنوب میں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، تو یہ بڑے مسائل ہیں نا اس وقت ہمارے معاشرے کے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے زمانوں کی عید اور آج کی عید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ قربانی کی، کیونکہ میں تقریباً BA اپنے گریجویشن میں پشاور سے میں نے چونکہ کی ایڈورڈس کالج سے، تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے فوراً بعد، بچپن میں خیر اور جوانی میں عیدوں کا اور نظریہ ہوتا ہے نا دیکھنے کا، چیزوں کو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیولز کو۔ پھر یہ ہے کہ میلے لگنا پشاور میں، پھر اس زمانے میں پاکستانی فلمیں بھی بڑی پاپولر ہوا کرتی تھیں۔ آج کل تو جو فلمیں آ رہی ہیں نا وہ تو ہوں گی اچھی، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس زمانے میں تو پھر یہ ہے کہ میلے سے گئے تو پھر ایک فلم دیکھ لی ہم نے، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ ٹھیک تھا، ٹیلی ویژن بھی تھا، لیکن آج کل کو جو ٹیلی ویژن ہے وہ صرف PTV ہمارا ہوا کرتا تھا بچپن میں، تو وہ اور حالات تھے۔ تو اس وجہ سے اکثر وقت ہمارا عید قربان پہ بھی ایون باہر گزرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر رات کے وقت کم از کم یہ ضرور ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر ہی باربیکیو کا بندوبست ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل کی طرح کی عید قربانی کی عید ہے اور باربیکیو کھانے باہر جا رہے ہیں مطلب کباب اور ٹکا باہر کھانے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جب تھا تو محفل جو ہے باربیکیو گھر میں ہی ہوتی تھی اسی روز،
اور بڑا زبردست قیمہ بن کے آتا تھا باہر سے کباب کے لیے، اور تکھوں کو میرینیٹ کرنا گوشت کو، اور پھر بلکہ خود ہی بچے سب کام خود ہی کرتے تھے، ایکٹیویٹیز پلانڈ ہوتی تھیں، سارے لوگ قریبی جو گھر کے لوگ تھے اکٹھے ہو جاتے تھے اور سارے مل کے کام کرتے تھے. تو اس میں بڑا فن تھا کہ کوئی کوئلے لا رہے ہیں، پھر اس کو ان کو آگ لگانا اور ان کو بنانا، انگیٹھی میں رکھنا، بڑا پورا ایک بندوبست ہوا کرتا تھا. لیکن آج کل وہ آسانیاں بہت آ گئی ہیں تو سستی بہت ہو گئی ہے. آپ لوگ افورڈ نہیں کرتے. آسانیاں آنے کے بعد سستی ہوئی ہے یا سست ہونے کے بعد آسانیاں؟ نہیں، آسانیاں آئی ہیں اس کے بعد ہم سست ہو گئے ہیں. آسانیاں آتی تو انسان سست ہو جاتا ہے نا. جب چیلنج پھر کوئی نہ رہتا تو پھر انسان کہتا ہے بس اب جانے دو، اب کیا گوشت ہم نے کاٹا ہے، کیا ہم نے ان کو میرینیٹ کرنا ہے، کیا کباب بنانے ہیں، جانے دیں. لیکن اب تو ہم دیکھیں سر، میں نے پہلے کہا آن لائن چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اب لوگ تو یہ بھی تردد نہیں کرتے کہ جانور خریدنے جائیں مارکیٹ میں. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ، لیکن جو اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی بس آن لائن کروا لیا، کیونکہ بہت سی آن لائن آپ کو ایسی چیزیں ہی مل جاتی ہیں نا کہ آپ جی صاحب I'm afraid کہ کل کو یہ اے آئی کا دور ہے، پتہ چلے اے آئی جیسے روبوٹکس ہیں اور اے آئی بکرے بھی آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ تو پھر قربانی مطلب آپ چاہتی ہیں کہ ہم گوشت کھائیں ہیں. جی آپ نے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت دور تک اب آپ لے گئی ہیں. لیکن یہ امیجینیشنز میں امیجینیشن تو ہو سکتی ہے کہ گوشت والے بکرے روبوٹ بن جائیں. انسانوں کو تو انہوں نے ختم کر ہی دیا ہے، بہت سے ان کے رولز جو ہیں ان کے اوپر وہ روبوٹکس آ کے وہ پلے کر رہے ہیں. ہاں لیکن گوشت والا بکرا بنا لیں تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. وہ بھی بن جائے گا نیئر فیوچر، وہ بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں رہے گا. انسان جو ہے وہ ہر چیلنج کو قبول تو کرتا ہے، اس میں یہ خوبی تو ہے. پھر عید کیسی ہوگی؟ تو ان کو پھر ہم کاٹ دیں گے نا، ان کو کچھ نہ کچھ تو بندوبست کیا جائے گا نا. پھر قربانی کا بندوبست تو کرنا پڑے گا ان کا بھی. لیکن یہ ہے کہ انٹرسٹنگ دنیا ہوتی جا رہی ہے. اور کتنا بڑا چینج آپ کی جنریشن جو ہے وہ فیل کرے گی نا کہ بچپن میں اس وقت تک ہم پتہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں رہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تبدیلیاں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہیں، کہ ہم اس کا حصہ بھی بن گئے ہیں. ہمارے ہاں بھی اب لوگ اور اس میں کنٹریبیوشن بھی ہے آپ کی جنریشن کا. ہاں ہے تو صحیح ڈیفینیٹلی، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے تو باہر جو پاکستانی رہتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی یو کے میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، تو وہاں پہ تو ایسی اجازت نہیں ہے نا کہ آپ نے اپنے گھروں کے سامنے پورش میں قربانی کر لی.